جی شبلی صاحب، یہ جو جنوری کی بار بار ٹائم لائن آ رہی ہے، یہ جو ڈیٹ آ رہی ہے، ویسے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو رہی. اپوزیشن واز ویری کلیئر کہ جنوری کے وقت آپ کے پاس وقت کم ہے. یہ ان کا کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ جنوری آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بار بار جنوری کی ڈیٹ دیتے؟ دیکھیں، یہ آپ کو اگر یاد ہو تو مولانا فضل الرحمان نے جب پچھلی دفعہ یہ آئے تھے انہوں نے مارچ کا دیا تھا، گزشتہ مارچ کا انہوں نے دیا تھا. اب یہ جنوری کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے رہیں گے. یہ بنیادی طور پہ آج جس طرح رسوا اور ناکام ہو کے یہ پشاور سے نکلے ہیں، تو ان کا آگے بھی انجام یہ ہوگا. دیکھیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا اصل منشا ان کی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جسے کہتے ہیں نا فرائیڈن سلپ، کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی نیب کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اب یہ جو ہے تو اسٹیٹ کے اداروں کو دھمکیاں دینا، بنیادی طور پہ یہی تھا جو بلاول نے کہا، وہ کہ نیب کو چھوڑیں گے نہیں. یہ دھمکیاں ہیں ان کیسز کے لیے جس کے لیے کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے رہتے کہ میں NRO نہیں دوں گا. تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا پرسنل ہے، وہ ذاتی ہے. اس کا نہ عوام سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس کا کوئی ملک کے مفاد سے تعلق ہے. تو جو یہ جلسے ہوتے جائیں گے تو یہ ایکسپوز ہوتے گئے ہیں ہر جلسے میں. کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی گریٹر ڈائلاگ کی بات کی جائے، وزیر اعظم صاحب ان سے بات کریں؟ وہ تو خیر پی ٹی آئی نہیں اتنی انٹرسٹڈ، کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے بات کریں؟ ان تمام جلسوں کا، اس پریشر بلڈنگ کا کچھ تو کوئی نتیجہ ہوگا نا. آپ کا کیا خیال ہے، یہ پریشر کیوں ڈال کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے. یہ بنیادی طور پہ اس کا پریشر جس میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ پریشر ڈل نہیں رہا. اور اس سے یہ اور بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی انہوں نے جلسے کیے ہیں، کیا کیا زبان انہوں نے استعمال کی، کیا کیا بہتان اور کیا کیا غلط الزامات لگائے، چیلنج کیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو. تو ایسی چیز تو کبھی پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو میں کبھی دیکھنے میں آئی نہیں تھی. 2014 میں دیکھا ہے ہم نے. خان صاحب بھی اس وقت للکارا کرتے تھے کہ پولیس کی بات نہیں ماننی، بل نہیں دینے. ضرور اسٹیٹ کو ہی للکار رہے تھے نا، ضرور تو سول نافرمانی کی باتیں کر رہے تھے نا. جو دیکھیں دھرنا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دھرنے کی دھرنا جو تھا پی ٹی آئی کا 2014 کا، اس نے بنیادی طور پہ اس ملک میں جو بھی غلط کام ہو رہے تھے، جو بھی ایک مسخ چہرہ تھا، اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. اس کی جو پورا جو اگر آپ سیکوینس دیکھیں تو اس میں ہر وہ چیز جو کہ اس ملک میں غلط ہے اس کی ہم نے نشاندہی کی. لیکن سول نافرمانی کی ترغیب دینا تو ریاست کو کمزور کرنے کی بات ہے نا، اس وقت کی سیاسی حکومت کو نہیں. بیکاز اگر آپ ریاست کے مختلف ستونوں کے خلاف کہیں گے جی بجلی کا بل مت دیں، پولیس جو ہے اس کی بات نہ مانے، تو یہ تو ریاست ویک ہوتے ہیں نا، چہرے بدل جاتے ہیں پولیٹیکل. دیکھیں، اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. اگر ہم نے کہا تھا کہ جی بجلی کے بل نہیں دیں، وہ ایک ایسا ایکٹ تھا جس میں کہ پروٹیسٹ تھی بیسیکلی اگینسٹ جو بجلی کے بل جس طرح آ رہے تھے، جس طرح ادارے اس کے کام نہیں کر رہے تھے. وہ ادارے جن کا کہ سروس ڈیلیوری جن کا کام ہے وہ فنکشن نہیں کر رہے تھے. پوری جو اسٹیٹ کی جو انسٹیٹیوشنز تھیں وہ رولنگ پارٹی کے فوائد کے لیے کام کر رہی تھی. تو ہم نے اس کو آشکار کیا. ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں نا، نیب رولنگ پارٹی کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے، تو ان کی بات میں دیکھیے ان کا کہنا ہے نا، اگین جو اس وقت اپوزیشن میں آپ یہ کہتے تھے، اب وہ یہی کہتے ہیں کہ تمام ادارے آپ کی حکومت کے اس پہ چل رہے ہیں. فرق یہ ہے جی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی تھے، جب تک الیکشن کمیشن جو لاسٹ جس کے زمانے میں الیکشن ہوئے، چاہے نیب کے چیئرمین ہو جو کہ بھی سٹنگ چیئرمین ہیں، یہ ہم نے نہیں لگائے تھے، یہ انہوں نے لگائے تھے، دونوں پارٹیز نے مل کے لگائے تھے. تو یہ کہنا کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پہ کہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اس کی پروگریس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا اگر بس ہوتا، ہماری اگر اس انسٹیٹیوشن میں ہماری کوئی مداخلت ہوتی تو ہم ان کیسز کو کب سے اس کو سالو کر دیے ہوتے. تیز ہوتے. خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ذرا جلدی کام ہونا چاہیے. لیکن آج جو NRO کا ذکر کیا خان صاحب نے دوبارہ ٹویٹس کے، اگر ہم وہ دکھا سکے اسکرین کے اوپر، یہ کوئی لیٹسٹ اپروچ ہے NRO کے لیے، یا وہ پرانی بات ہی کر رہے ہیں خان صاحب، کوئی نئے رابطوں کی بات کر رہے ہیں، کوئی دوبارہ ایک نئی فرمائش آئی ہے، یا وہی جو NRO کا تسلسل ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں ان کی تو مسلسل مختلف طریقوں سے آتی رہتی ہیں. ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی گاہے بگاہے ذکر کرتے ہیں کہ جی نیب کو بند کر دینا چاہیے. ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو یہ میسیجنگ ہے جو کہ وہ کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے. اور ہمارا سٹینڈ وہی ہے کہ جس دن ہم نے کمپرومائز کر لیا، اس کو NRO دے دیا، آئی تھنک دیٹس دا اینڈ آف آر پارٹی، اینڈ دیٹس دا اینڈ آف یہ جو ایک
اس ملک میں جو ایک پہلی دفعہ آئی ہے، ایک سچویشن آئی ہے جس میں کہ کرپشن کو ایز اے سیریس تھنگ لیا گیا ہے. جب سے یہ پیناما کا سلسلہ شروع ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کی تاریخ بدل گئی اور ایک فوکس ہوا کرپشن پہ اور ان لوگوں پہ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو نقصان پہنچایا، اداروں کو ڈس فنکشنل کیا. اور وہ کس لیے؟ وہ اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے، بیکاز ان کو سوٹ کرتا تھا ماریا، ان کو سوٹ، کسی بھی کرمنل کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پولیس کے ادارے کو پہلے ڈس فنکشنل کرے. جتنے بھی ریاست میں تو ہم ہر پولیٹیکل حکومت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اداروں کو استعمال کرتی ہے اپنے حق میں، یا کوشش ضرور کرتی ہے. خان صاحب نے خاص طور پہ اب کہا ہے کہ اب جلسے نہیں کریں گے، تو اپوزیشن تو جلسے کر رہی ہے. اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ بیکاز پہلے جلسے کا جواب آپ لوگ جلسے سے دیتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میں تھوڑا کلیریفائی کروں گا جو ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہر حکومت کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتی ہے. آئی وش اٹ واز ٹرو ان آور گورنمنٹ. ہماری حکومت میں تو پنجاب میں 5 آئی جیز آپ کے بدلے نا، نہیں آئی جیز بدلے ہیں تو وہ انکمپیٹنس کی وجہ سے بدلے ہیں. کیس گیا نا جو پہلے گیا، سر یہ سب فیکٹس ہیں. دیکھیں یہ فیکٹس یہ ہیں کہ جو آپ کی پولیس ہے یا جتنی بھی آپ کی بیوروکریسی ہے یا آپ کے اور جتنی بھی اسٹیٹ اس پہ جو ان کے جو ہیڈز بنائے ہوئے ہیں، وہ اپوائنٹیز وہ کمپیٹنس کی بنیاد پہ نہیں تھے، وہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں تھے. سپریم کورٹ میں جو کیس گیا آپ لوگوں کے جو ایک معطلی کی، برطرفی کی، وہ ریمارکس آپ نے پڑھ لیے تھے نا سپریم کورٹ کے جو پہلی دفعہ. تو وہ ریاست استعمال کرتی ہے اس میں جو لوگ ہیں حکومت میں اپنے فوائد کے لیے. یہ آپ کو دیکھیں وہ آن ریکارڈ آ گئی نا، نہیں ریکارڈ میں وہ اپنی باتیں دیکھیں جی، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے. میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت سے، اپنی حکومت کا اسپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں نہ تو پرائم منسٹر کسی بزنس میں انوالو ہے، نہ تو اس کی کوئی فیملی ایسی ہے جو کہ جس میں کہ انہوں نے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور اپنے فوائد اٹھا رہے ہیں، جس طرح کے ماضی کی حکومتوں میں ہوتا تھا. سی سی پی او لاہور والا ایک انٹرویو بھی تو دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. سی سی پی او لاہور کا کیا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ قبضہ چھوٹ نہیں پا رہا تھا تو پھر تبدیلی کرنی پڑی. وہ کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، لیکن بہرحال یہ دیکھیں نا، اب یہ تو پرائم منسٹر ایک اپنی ذاتی ایگزامپل ایک کوٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ حال ہے ان کا تو پھر عام عوام کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم نے تو ان چیزوں کو، انہی کو چیزوں کو ہم نے چیلنج کیا. اور ہماری ٹیم، ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کے پاس اگر کوئی پروف ہے پرائم منسٹر سے لے کے پوری کیبنٹ تک وہ سامنے لائیں. It's probably the cleanest cabinet and the prime minister that you have ever had. وہ تو جلسے کر رہے ہیں نا، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جلسے تو نہیں کرنے نا، ختم ہو گئی نا بات. دیکھیں ہم نے جلسے بالکل نہیں کرنے، ہم نے بالکل جلسے نہیں کرنے. ہم نے دیکھیں اس وقت جو ہے نا سچویشن ہے ایک ایسی، یہ اگر آئی وش کہ ہمارے اتنی بڑی ایک کیپیسٹی ہوتی کہ ہم ایک کورونا کو امپورٹ کر کے لے آئیں، خدا نہ خواستہ. یہ ایک انٹرنیشنل وبا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی ٹائمنگ ایسی ہے جو کہ ان کے جلسوں کے ساتھ ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس جلسوں کو نہ کریں اور کسی کو نہیں کرنے چاہیے، وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، نہیں کرنے چاہیے. بیکاز اس وقت جو ہے نا ہمارا جو چیلنج ہے وہ سیاسی لیول سے کافی اوپر کا ہے. وہ اس کی ہماری اکانومی ہے، ہمارے لوگوں کی جانیں ہیں. ان دونوں کو پروٹیکٹ کرنا ہم نے ہر حالت پہ، یہ پاکستان کی بقا کے لیے ہے، یہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے ہے. جان ہوگی تو پھر سیاست ہوگی نا. آپ نے کہا آپ جلسے نہیں کریں گے، بڑی اچھی بات ہے اپوزیشن کو، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ ویژولز دکھانا چاہتی ہوں پچھلے 3 دنوں کے. یہ دیکھیں، یہ 19 نومبر کو جی گلگت کا یہ ویژول ہے. آزاد امیدوار جنہوں نے شمولیت اختیار کی، علی امین صاحب نے اس وقت ایک جلسہ کیا تھا. یہ اس کی تصاویر ہے. یہ پچھلے 3 دنوں سے جو کہ میں خود پروگرام کر رہی ہوں کہ خدا کے واسطے جلسے نہ کیجیے. اپوزیشن کی اگر یہاں پہ ہم تک کرتے ہیں تو یہ ویژولز دکھانا ضروری ہے. اچھا، 20 نومبر کو جی بی 3 کے الیکشن کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے. آج پھر دو سوان صاحبہ گجرانوالہ میں گئی، وہاں پر ایک تقریب تھی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریبات آپ دیکھیے. تو سر یہ آپ کی کیمپیننگ میں اس طرح ہوگا تو پھر اپوزیشن بھی کہے گی غلط بات ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کی بات ان تک نہیں پہنچی ان کے؟ نہیں دیکھیں جی، انفارچونیٹلی یہ جو گلگت بلتستان کے جو ایک کیمپین چل پڑا تھا جس میں کہ نون والوں نے بھی، پیپلز پارٹی والوں نے بھی بڑے ایک مہینے سے وہ جلسے کر رہے تھے، ہم نے بھی کیے. یہ ایک بائی الیکشن تھا. پرابلی کہ وہ ردم کو انہوں نے ہر پارٹی نہیں، صرف پی ٹی آئی نے. لیکن میں دیکھیں اینڈ میں یہی میں کہوں گا، کوئی بھی پارٹی ہو، جو بھی وہ ہو رہے ہیں، جو بھی اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہیں، چاہے وہ ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، منسٹرز ہیں، جو بھی ہیں، کسی کو ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کرے گا وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس انسٹرکشن کو وائلیٹ کرے گا جو کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنے لیے نہیں نہیں. اب فرام ناؤ آن یو ول سی اے ڈفرنٹ سیناریو. ٹھیک ہے نا. یہ جلسہ تو انہوں نے کر لیا، غیر قانونی، وہ ناکام، ایک بالکل ایک گھسا پٹا
تقاریر بلاول بھٹو 2018 کی تقریر کر رہے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو یہ ہے فاٹا ہے, ایکس فاٹا, اس میں جو ہے تو 100 ارب سے زیادہ ہم نہیں دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس طرح سے تقاریب میں, کوئی جمگٹوں میں, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اب ہم نہیں دیکھیں گے, بیکاز یہ 3 دن ہے تب سے خان صاحب کا ڈائریکٹیو آ چکا تھا. دیکھیں آپ کو چاہیے ایز اے میڈیا کہ آپ ہائی لائٹ کریں, ہم پہ زیادہ ہائی لائٹ کریں, ہمیں زیادہ ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم انشور کریں. جب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کیبنٹ میں سب نے ماسک پہنا ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی پہنا ہوتا ہے, ہم نے یہ انشور کرنا ہے, بیکاز دیکھیں انٹینسٹی کی بھی بات ہے نا, کہ ایک ہفتہ پہلے شاید وہ والی سچویشن نہیں تھی جو کہ آج ہے. یہ 3 دن پرانے اعلان کے بعد کیے, اس لیے میں نے بڑے اسپیسیفک نکالے یہ تاکہ آپ پہنچا دیں یہ اپنی پارٹی. دیکھیں اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی انہوں نے تو بالکل, میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے, اور میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ بالکل آپ دیکھیں نا ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے عائد, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیکاز وی آر دا گورنمنٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ لوگوں کی جان اور مال دونوں کی ہم حفاظت کریں, یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. سو وی ہیو ٹو فلفل, جہاں پہ بھی وہ ہو بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں کہ جی یہ وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل, بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, اور اچھی بات ہے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کر رہے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے.